عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا بالقاسم المصطفى محمد۔ والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب۔ والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي، صلى على محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الطوى وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد، فقد أوصى مولانا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، کس راستے پر چلے ہیں وہ خود آپ نے اعلان کیا کہ وہ راستہ کوئی اور نہیں ہے، میرے بابا اور میرے جد کا راستہ ہے، علی اور رسول کا راستہ ہے، جس پہ میں چلا ہوں اور چلوں گا۔ اور یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو نجات کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جو خدا سے قربت کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو نورانی بناتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور پھر امام نے اعلان کیا کہ میں کیوں نکلا ہوں، اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ معاشرے میں خرابی ہر اعتبار سے پھیلی تھی، تو امام نے بھی کہا کہ میں ہر اعتبار سے اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کیسے اپنی اصلاح کرے کہ اپنا رشتہ خدا سے مضبوط کرے، کیسے انسان اپنی فکر اور اپنی نگاہ کو اصلاح کرے،
کیسے انسان اپنے عقیدے اور یقین کی اصلاح کرے. یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں عرض کیا، آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ذاتی طور پر خداوند عالم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. بہرحال اس کو دوسروں کی ضرورت ہے، اور جب دوسروں کی ضرورت ہے تو پھر یہ ایک سماج بن جاتا ہے، ایک معاشرہ بن جاتا ہے. امام علیہ السلام نے اس سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام نے اس سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں یہ بات ایک سے زیادہ بار عرض کر چکے ہیں کہ امام اسی سیرت اور راستے پہ چل رہے ہیں کہ جس پر اللہ کے رسول چلے ہیں. جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اسی کام کو حسین بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے معاشرے اور سماج کو کیسا بنایا تھا؟ قرآن مجید نے ایک آئیڈیل بالکل جس کی پیروی کیا جا سکے، جو ہمارے لیے ماڈل ہو، اس معاشرے اور سماج کو قرآن میں بیان کیا ہے. سورہ نحل کی 112ویں آیت میں خداوند عالم نے مثال بیان کیا ہے کہ ایک آئیڈیل سماج اور ایک آئیڈیل معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مولا حسین وہی چاہتے ہیں کہ جو رسول نے کیا ہے، بیان کیا ہے، بتایا ہے اور لوگوں کو معراج تک پہنچایا تھا، کہ بعد والوں نے آ کے ان کو زوال اور کھائی میں گرا دیا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ نانا کی امت کو پھر بلند پہ لے آئیں. ہم نکلے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کو بلندیوں پہ پہنچائیں، معراج پہ پہنچائیں، عروج پہ پہنچائیں. تو جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے وہی کریں گے، دوسرا نہیں. کوئی سیکریٹ نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. جو تعلیم ہے سب اوپن ہے، بالکل عام ہے، چھپا کے نہیں کچھ بات بتائی جا رہی ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کچھ چھپا کے نہیں رکھتے، سب کچھ اوپن ہے. ہمارا عقیدہ اوپن ہے، ہمارے احکام اوپن ہے، سب بالکل کھلے ہوئے ہیں. کوئی چھپا کے تعلیم نہیں دی جاتی ہمارے یہاں، سب بالکل ظاہر بظاہر ہے. جو سامنے کھلی کتاب ہے. منافقت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کہ زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ علی والوں کا شیوا منافقت نہیں ہے کہ زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو. علی والے دو چہرے والے نہیں ہوتے، دو زبان والے نہیں ہوتے ہیں. یہ اور ہیں کہ جو اس در سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے دو چہرے نہیں کئی چہرے ہو جاتے ہیں، دو زبانیں نہیں کئی زبانیں ہو جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ضرب ضرب اللہ مثلا، خداوند عالم نے مثال بنائی. کس چیز کی؟ قریۃ. مثال یعنی نمونہ بیان کیا ہے، آئیڈیل بیان کیا ہے معاشرے اور سماج کی. عربی میں قریہ جو کہتے ہیں، جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، قریہ کسی گاؤں اور کسی بستی کو، آبادی کو کہا جاتا ہے. عربی میں اس معنی میں نہیں ہے. عربی میں قریہ اور قرى جو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے. قرآن کی آیتوں میں فاسأل القریۃ، جناب یعقوب کے بچوں نے کہا کہ فاسأل القریۃ. تو اگر ہم اردو والا معنی لیں گے تو گاؤں سے پوچھ لیجئے. تو گاؤں سے تو نہیں کوئی پوچھتا نا، گاؤں والوں سے پوچھ لیجئے، بستی والوں سے پوچھ لیجئے. قریہ مثال بیان کیا ہے، لوگوں کی، معاشرے اور سماج کو بیان کیا ہے. کیسا معاشرہ اور سماج آئیڈیل ہے؟ کانت آمنتاً مطمئنتاً یاتیہا رزقہا من کل رغدا. تین چیز سورہ نحل کی 112ویں آیت میں، تین طرف سے. کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ معاشرہ، وہ سماج جہاں جو آئیڈیل ہے، وہاں کے اس سماج اور آئیڈیل جگہ پر
سب کچھ سیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آمنتن یعنی پوری فل سیکورٹی پائی جاتی ہے. بالکل، یعنی جو سماج اور معاشرہ آئیڈیل ہے وہاں پر سب کچھ سیف ہے، سیکورٹی پائی جاتی ہے، سب کچھ امن ہے. توجہ فرما رہے ہیں بھئی؟ اگر امنیت اور سیکورٹی اور سلامتی نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ تو نہیں پاتے نا. جان کا خطرہ ہوتا، نہیں معلوم حملے کا خطرہ ہوتا تو کیا ہوتا، انسان کے لیے مشکل ہو جاتی. یہ اور بات ہے کہ حسینی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ذکر حسین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان کو پتے پہ رکھ کے بھی قائم رکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے، کتنا مارا، کتنے بم پھینکے، کتنا مارا، سب کچھ کیا، تباہ و برباد کر دیا، کتنے امامباڑے ویران کیے، کتنے لوگوں کو مار ڈالا، ذاکروں کو مارا، خطیبوں کو مارا، شاعروں کو مارا، کتنے مار ڈالے، سب کچھ کر ڈالے. لیکن کیا ذکر حسین کو روک پائے؟ نہیں، کیونکہ حسینی کے اندر ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ جیسے آقا مولا حسین اور ان کے صحابیوں کو موت سے کوئی ڈر نہیں تھا اور اپنا مقصد پھیلا رہے تھے، ویسے حسینی کو بھی موت سے ڈر نہیں ہے، وہ پھیلاتا رہتا ہے اپنا مشن. توجہ فرما. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ کانت آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا من کل مکان. سلامتی یعنی اگر سیکورٹی نہیں ہے، نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا. تو ایک آئیڈیل سماج اور معاشرے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیکورٹی ہو، امنیت ہو، سکون ہو، امن و امان ہو. اور دوسری چیز، یہ ساری سیکورٹی کے ساتھ کیا ہے؟ معاشرہ، سماج آئیڈیل ہوگا جب مطمئنتاً، کہ ساری سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی ہم بھی تو مطمئن رہیں جو لوگ ہیں. بھائی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس اطمینان سے بیٹھے ہیں نا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ اگر سیکورٹی ہو لیکن اطمینان نہ ہو، اضطراب ہو، دل بے چین ہو، خطرہ ہو، کچھ ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے آگے بڑھیں گے، یہ سب اضطراب، بے چین. مثال کے طور پر جان کا خطرہ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بے چینی ہے، اضطراب ہے. مثال کے طور پہ مثلاً لائٹ نہیں آ رہی ہے، لائٹ کٹی جا رہی ہے. اب آپ کا پروگرام سارا روشنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لائٹ ہی نہیں آ رہی ہے، یہ بے چینی ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی بہرحال اطمینان ہونا چاہیے، تب سماج آئیڈیل ہے. اور تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے، یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر مکان سے اس کو رزق مل رہا ہو، کوئی مشکل نہ ہو، رزق کی مشکل نہ ہو، آمدنی کا ذریعہ فراوان ہو، ہر زمین ہری بھری ہو، ہر جگہ سے، ہر سورس سے آمدنی ہو، انکم ہو. یاتی رزقہ من کل مکان، جس طرف بھی جائے. یہ تین چیزوں کو بیان کیا ہے. خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں ایمان اور تقوی اختیار کیا ان لوگوں نے تو ہم نے انہیں بابرکت بنا دیا. قرآن مجید میں یعنی با ایمان اور اطمینان کے ساتھ ساتھ رزق بھی اللہ آئیڈیل ہے، لیکن وہ سماج اور معاشرہ بھی آئیڈیل ہے کہ جس میں لوگ مومن اور متقی ہوں. قرآن کی آیتوں میں ہے. وہ سماج اور معاشرہ آئیڈیل ہے کہ جہاں پر عدالت پائی جاتی ہو، انصاف پایا جاتا ہو. 5 چیزیں تقریباً قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ایک نمونے کے لیے، ایک آئیڈیل کے لیے کہ ایک سماج اور معاشرہ آئیڈیل ہوگا.
قرآن کی آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پہلی چیز یہی ہے کہ سیکورٹی ہوگی، دوسری چیز یہ کہ اطمینان ہوگا، کوئی بے چینی و اضطراب نہیں ہوگا، تیسرے یہ کہ انکم سورس سب طرف سے ملے، چوتھا یہ کہ خود انسان معاشرے کے سماج کے لوگ متقی و پرہیزگار ہوں گے، با ایمان ہوں گے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ سب انصاف پسند ہوں گے، عدالت سے کام لے رہے ہوں گے۔ یہ 5 چیزوں کو نمونہ بنایا ہے قرآن مجید نے ایک آئیڈیل سماج کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اسی قرآن میں ایسے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کا انکار کیا تو ہم نے انہیں برباد بھی کر دیا۔ کیا ہے؟ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان بستی والوں کو نابود کر دیا، مٹا دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا، توجہ فرما رہے ہیں، لما ظلموا، جب ظلم کیا تو یہ آئیڈیل سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بھی جب وہ ظلم کے راستے پہ گئے تو ہم نے انہیں نابود کر دیا، مٹا دیا، اہلکناہم، ہم نے انہیں مٹا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ لما ظلموا کو اوپر غور کریں کہ جب ہم نے ظلم کیا، تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں 1000 مہینے کی حکومت بنی امیہ کی تاریخ میں 1000 مہینے کی حکومت تھی یا نہیں؟ یہ 1000 مہینے کی حکومت بنی امیہ کی ختم ہو گئی، کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا۔ سماج اور معاشرے میں دیکھیے، جن کا پہلا کون تھا؟ معاویہ، آخری کون تھا؟ مروان، جس کا نام ہی تھا مروان حمار، یعنی گدھا۔ خلیفہ تھا مسلمانوں کا، یہ قسمت کی بات ہے، فخر کریں وہ لوگ کہ جن کا خلیفہ ایسا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں، خود کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان حقیقتوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے جو کہا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے، جو منافقین کے لیے کہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تاریخ سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کو دیکھیں، سمجھیں۔ یہ جن کو کہتے ہیں کاتب وحی، جن کو کہتے ہیں خال المومنین، مومنین کا ماموں، یہ کون ہے؟ یہ معاویہ کتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ ہمارے سامنے کربلا سے کچھ دن پہلے کے واقعات ظلم کے طور پر بیان ہوتے ہیں۔ کربلا سے پہلے اس معاویہ نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسلامی سماج اور معاشرے کو کس بلندی پہ پہنچایا تھا، اور اس نے کیا 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 ہے، کتنا ظلم کیا ہے۔ عمرو ابن حمق خزاعی ایک ایسے صحابی تھے اللہ کے رسول کے کہ جو مولا علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، جنگوں میں شرکت کیا انہوں نے، بڑی بڑی حدیثیں خود مولا علی سے نقل کیا انہوں نے۔ عمرو ابن حمق خزاعی، یہ حاکم شام صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جو علی والے ہیں نا، ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو اب اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ سرکار وہ تو مل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو کہا ایسا کرے کہیں بھی ڈھونڈ کے لے آؤ جہاں تمہیں۔ شیطان چالیں سکھاتا ہے، کہا کہ جاؤ، یہ جہاں بھی چھپا ہوگا جاؤ، اس کی بیوی کو قید کر کے لا کے زندان میں ڈال دو۔ توجہ فرما رہے ہیں، ظلم کو دیکھیے آپ، ظلم، بیوی کو لا کر زندان میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب نتیجے میں وہ اپنی پالیسی میں کامیاب ہوا۔ ناموس کی عزت بہت بڑی عزت ہوتی ہے۔ بے غیرت ہے وہ انسان حدیثوں کی روشنی میں کہ جس کی بیوی کے اوپر کوئی حرف آئے اور وہ مسکراتا رہے، بے اثر رہے۔ بے غیرت کہا گیا ہے اس انسان کو کہ جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، اس کا عذاب اس کے شوہر پر بھی ہے۔
اس کے باپ پر بھی ہے جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی، کیونکہ اس کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا ہے۔ جناب عمرو بن حمیق خزاعی یہ فوراً ظاہر سے جہاں پہ بھی رہے ہوں گے، جب بیوی کو جیل میں ڈالا گیا تو یہ سامنے آ گئے۔ بیوی کو تو اپنے آزاد کرا کے بھجوایا گھر، لیکن خود گرفتار ہو گئے، اور جب خود گرفتار ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ سب کے سامنے یہ کہا گیا کہ علی کو گالیاں بکو، علی کو برا بھلا کہو، علی کو لعن دو کرو، طعن کرو، گالیاں بکو، یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، باقی جو چاہو کروا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ قتل کر دیا، خود ہی قتل کروا دیا، پھانسی دلوا دیا۔ اور پھانسی دلوانے کے بعد سب سے پہلا یہ وہ انسان ہے کہ جس نے کسی انسان کے سر کو کاٹ کے شام کی گلیوں میں گھموایا ہے، تالیاں بجوائی ہیں، تماشا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اس طریقے کا ظالم ہے جس کو ہمارے مسلمان بھائی لوگ کاتب وحی کہتے ہیں۔ تاریخ میں یہ واقعات نہیں آتی ہیں یہ باتیں سامنے کہ کتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جناب عمرو بن حمیق خزاعی جو صحابی رسول تھے، جو جنگوں میں رسول کے ساتھ تھے، جو مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہے، ان کو علی کی محبت کا یہ انعام ملا کہ ان کی گردن کو کاٹ کر کے میدان میں پورے دمشق کے گھمایا جا رہا ہے، تالیاں بجوائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ علی کا چاہنے والا نہ علی کو گالی دیا، نہ علی کے خلاف ایک جملہ کہا، شہادت کو، اپنی شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن علی کے ایمان سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یقیناً یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو انسان دیکھے، اللہ کے رسول نے جس کو دعا دی تھی، عمرو بن حمیق خزاعی وہ ہیں، اللہم متع بشبابی، کافی سینئر تھے عمر میں لیکن ہمیشہ جوان تھے، کیونکہ رسول نے دعا کیا تھا خدایا ان کو ہمیشہ جوانی کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ سوچیں کتنا محب رسول تھا، ہمیشہ جوان دکھتے تھے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو جوان دکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی واقعی جوان رہتے ہیں، نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ جو کلر لگا کے کالی داڑھی کیے ہوئے ہیں، یہ واقعی جو جوان ہیں۔ قدر کیجئے یا نہ کیجئے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو لوگ ذاتی طور پر صحت سے جوان ہیں، حدیثوں میں کہا گیا ہے ان کی جوانی کا راز ان کی بیوی ہے۔ جس کی بیوی جتنا زیادہ محبت اور سکون کے ساتھ رہتی ہے، اس کا شوہر اتنا زیادہ جوان رہتا ہے۔ گھر میں جا کے لڑیے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جوانی کی دعا دیا تھا اللہ کے رسول نے، لیکن اس طریقے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب مسلم کو پہلے، اور کس طریقے سے اس کا ظلم دیکھیے۔ جناب مسلم تو کربلا سے پہلے تھے نا، یہ تو بہت پہلے اس نے امان نامہ دیا گیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ، اور امان نامہ دینے کے بعد قتل کیا، جیسے جناب مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ وہ تو کوفے کا واقعہ ہے، کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جو ابھی امام حسن کا زمانہ ہے، مولا علی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اس طریقے کی اس نے حرکتیں کیا ہے، اس نے اس طریقے سے ظلم کا بازار گرم کیا ہے کہ امان نامہ دے کر، بہرحال ہماری شریعت میں یعنی فقہ جعفریہ میں جو بات ہم کو سکھائی گئی ہے وہ یہ سکھائی گئی ہے کہ اگر کافر انسان کو بھی تم نے امانت کا دی ہے اور امان نامہ دیا ہے تو ہرگز اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ جو خدا کو نہیں مانتا کافر ہے، لیکن اگر تم نے اس کو امانت دی ہے، یہ کہہ دیا کہ بھائی تم محفوظ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی دے رکھی ہے تو پھر خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا بلا کے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب یہ ہے، لیکن مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے بلا کے امان نامہ دے دے کے قتل کیا ہے۔
یہ تاریخ میں موجود ہے. اس کے ظلم کی مثالیں نہیں ملتی ہیں جس طریقے سے اس نے بیان کیا گیا ہے تاریخ میں. عزیزان گرامی، بہرحال انسان کو سوچنا چاہیے، اور یہی کام اس نے جناب حجر ابن عدی کے ساتھ کیا ہے. جناب حجر ابن عدی اور ان کے بیٹوں کو اور کچھ ساتھ میں شیعوں کو ڈھونڈ کے تھا نا، یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ بلا کے لاؤ. قبریں تیار کی گئی، 12 قبریں، 16 قبریں لکھا ہے، یعنی علی کے چاہنے والے یا 12 تھے یا 16 تعداد میں تھے. قبریں تیار کر کے وہاں پہ کھڑا کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ علی کو برا بھلا کہو. یہ حجر ابن عدی، یہی ابھی داعش نے جن کی قبر کو کھودا تھا اور خود شرمندہ ہو گئے، بند کرنا پڑا، کیونکہ وہ جنازہ ویسے ہی سالم تھا. علی کے چاہنے والوں کا جنازہ 1400 سال کے بعد بھی سالم ملتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. توڑ تاڑ دیا تھا، پورا حرم توڑ دیا تھا، سب کچھ مزار الحمدللہ چاہنے والوں نے اور اچھا بنایا، بہت بہترین بنا دیا. اب زیارت گاہ جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہوں گے اور جو گئے ہیں سب کو خداوند عالم ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کہا؟ برا بھلا کہو، گالی دو، یعنی اعلان برآمد کر دو. نہیں کیا تو کیا ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا کیا ہے؟ سب کو وہیں پر سب کی گردن کٹوائی ہے. جناب حجر ابن عدی نے کہا کہ میں تجھ سے ایک خواہش ہو، سوچ رہا تھا کہ معافی مانگ رہے ہیں یا کہ چھوڑ دو کچھ. کہا کیا خواہش ہے؟ بولو پوری کر دیں گے. کہا پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو. کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی جوان ہیں یہ سب، ہو سکتا ہے کہ میرے مارنے کے بعد ڈر جائیں کہیں. یہ ان کو ایک خیال تھا، حالانکہ وہ سب کے سب ان کے ساتوں بیٹے اور وہ خود 8 کے 8 ایمان میں ڈوبے ہوئے تھے، علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ذرہ برابر موت کا ڈر نہیں تھا. سب کو وہیں پر قتل کروا کے سب کو دفن کروایا، وہیں پر قبر کھودی رکھی تھی وہیں پر. یعنی انسان کو ڈرانے کی حد تک، اس حد تک توجہ فرما رہے ہیں. اتنا ظلم کیا ہے اس نے، علی کے چاہنے والوں کو مارو. توجہ فرما رہے ہیں. بصر ابن ارطات بہت ہی خبیث انسان، بہت ہی برا انسان، 3000 اس کو سوار لشکر دے کے بھیجا. کہاں؟ مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، یمن جاؤ، ان 3 جگہوں پہ جاؤ، جتنے علی کے چاہنے والے ہیں سب کو قتل عام کر دو. یہ کارنامے لکھے ہوئے ہیں، 1100 سال پہلے کتاب لکھی ہے الغارات، اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے. افسوس نہیں ہے کتنا احترام دیا جاتا ہے امت مسلمہ میں معاویہ کو. بصر ابن ارطات کو بھیجا ہے اور اس نے وہ طوفان بدتمیزی کیا ہے، وہ شیعوں کا قتل کیا ہے، مکے میں بھی مارا ہے، مدینے میں مارا ہے، اور یمن میں تو بے تحاشا خون کی ندیاں بہائی ہیں. مولا کائنات نے دعا کیا ہے، خدایا بصر ابن ارطات پہ ایسا عذاب نازل کر کے دنیا میں ہی اس کی عقل ختم ہو جائے. کیسی بدعا تھی. لوگوں کے سامنے جو ہے بہت زیادہ وہ تھا نا، بڑا پہلوان ہے، بہت وہ ہے، بڑے جا کے قتل و غارت کر کے آیا تھا. کچھ ہی دن کے بعد یہ جب پلٹ کے آیا ہے تو عقل ایسی خطا کی ہے اس کی، بصر ابن ارطات کی، اس خبیث انسان کی، کہ اب سوچ لیجئے کہ جب عقل چلی جائے تو کیا ہوتا تھا. اتنا ذلیل ہوتا تھا ہر طرف. یہ بصر ابن ارطات کے مظالم کتاب میں لکھے ہوئے، اس نے کیا کیا کیا. ایک نمونہ بیان کروں. ابن عباس، 2 بھائی، ایک عبداللہ ایک عبیداللہ ابن عباس، ان کے 2 بیٹوں کو جو ابھی نابالغ تھے، جوان تھے، مطلب نوجوان تھے، جوان بھی نہیں ہوئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. ان 2 بیٹوں کو اس نے قید کیا. ان کی زوجہ، ان کی بیوی آئیں، کہا ارے یہ نابالغ، یہ بچے ہیں، ان کو تو رحم کر. وہ رحم کی بھیک مانگ رہی کہ ان کو کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہو. وہ تو سمجھ نہیں تھی، گرفتار کر کے اسیر کر کے لے جا رہے. وہیں پر اپنے ہاتھ سے دونوں کی گردن اڑا دیا.
یہ ظلم کون کروا رہا ہے؟ یہ سارا ظلم جو کر رہے ہیں یہ تاریخ میں موجود ہے. خدائی قسم یہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے پڑی، کچھ میسج آئے تھے، ہمارے جوانوں نے پوچھا، بالکل معصوم فرشتے کی طرح معاویہ کو بیان کیا جا رہا ہے ان کے ہاں. یہ ہیں ظلم. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، بتائیے بچوں کو. ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی نہ دین تھا نہ ایمان تھا، کچھ نہیں تھا. ایسا ظلم اس نے کیا ہے بس ابن ارطاد کے ذریعے. یہ سب معاویہ کے ظلم ہیں. یہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الغدیر میں یزید سے پہلے جو بنی امیہ کی بدعتیں ہیں، جو کارستانیہ ہیں، اس کو تحریر کیا ہے انہوں نے، علامہ امینی نے، اور بیان کیا ہے سب کچھ. اور وہاں پر انہوں نے جو خطائیں اور غلطیاں اور حرام کاریاں ان کی لکھی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ معاویہ کیا کیا کرتا تھا، اور اس کو بیان کیا ہے کہ معاویہ کے زمانے میں پیغمبر اسلام نے جو ربا اور سود خواری کے نظام کو ختم کر دیا تھا اور سب نے قبول کر لیا تھا، اس نظام کو اس نے پھر زندہ کیا ہے. سود کے نظام کو اس نے پھر زندہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے سود کے ساتھ ساتھ جو اس نے وہاں پر اور کام کیے ہیں، اس نے لوگوں کے مال کو لوٹنا جائز قرار دیا، لوگوں کو قتل کرنا، قتل کروانا جائز قرار دیا. اور سب سے اہم جو کام اس نے کیا ہے اپنے حساب سے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی دردناک ہے، 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو گالی بکوانا. علی کو، کہیں اور سے نہیں، کوئی میوزک سینٹر سے نہیں، کوئی شراب خانے سے نہیں، ممبروں سے، 70,000 ممبروں سے علی کو گالی بکوئی. واجب کر دیا تھا، حکومتی آرڈر آیا تھا کیا کہ ہر جمعے کے خطبے میں علی کو گالی بکا جائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ معلوم نماز پڑھا کے آ رہا تھا جمعے کی، تو کسی نے کہا کہ سرکار آپ نے تو آج اس عمل کو انجام نہیں دیا جو خود آپ کا آرڈر ہے. وہیں پہ توبہ کیا، استغفار کیا اللہ سے، اور اس کے بعد کہا کہ یہیں پر ایک مسجد بناؤ. اس گناہ کا قضا، اس گناہ کی بھرپائی ہے. مسجد السب علی نام ہے، یعنی اس مسجد کا نام رکھا ہے کہ علی کی کو گالی دینے والی مسجد، یعنی اس لیے وہاں پر اس نے مسجد بنوائی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا ظلم کیا ہے اس نے اہل بیت طور پر، کتنا ظلم کیا ہے انسانیت کے خلاف بالکل. اور ہم اس کو آج مانا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے. علامہ امین نے لکھا 70,000 ممبروں سے گالی بکی جاتی تھی. یہ کم نہیں ہے. انسان سوچے خالی کہ بھئی اگر کسی ایک ممبر سے، 2 ممبر سے کوئی برا بھلا کہا جاتا ہے تو انسان کا خون کھول جاتا ہے یا نہیں ہے ایسا؟ 70,000 ممبروں سے کتنا صبر و تحمل سے علی والوں نے اور حسینیوں نے صبر و تحمل سے کام لیا ہوگا اور اپنے آپ کو، اپنی جان بچا کے زندہ رکھا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بے شمار لعنت. یقیناً اس نے جو کام کیا ہے، حدیث ایسے ایسے گڑھوائی ہیں، اس نے پیسے دے دے کے حدیث گڑھوائی ہیں. سمرہ ابن جندب ایک لالچی فتین عالم گزرا ہے، خبیث عالم گزرا ہے، جس نے رسول کے حکم کو نہیں مانا تھا، جس نے اللہ کے رسول کے حکم نہیں مانا تھا. عالم تھا، حدیثیں نقل کرتا تھا، ان کی تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ویسے یہ دیوار ہے، تو اب اس دیوار کے یہ گھر ہے، ایک درخت اس گھر میں تھا. کس کے؟ اسی کے، سمورہ کے. اس کی ڈال دوسرے گھر میں تھی. اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. کیوں؟ بھئی مثال کے طور پر آم کا درخت ہے، خیر آم تو کچھ فصل ہوتے ہیں، ایسے چیز کا درخت کے جو سال بھر پھلتا ہو،
کھجور سال بھر پھلتی ہے، کھجور کا ہی درخت تھا. یہ جا جا کے پڑوسی کے یہاں تکلیف دیتا تھا کہ ہماری کھجور گری ہے، ہمارا پھل گرا ہے، ہمارا یہ گرا ہے. اب یہ اللہ کے رسول نے کے پاس جا کے وہ بندہ خدا اس نے بہت معذرت کی کہ یا رسول اللہ کسی طریقے سے اس سے کہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس درخت کو بیچ دو. کہا نہیں بیچیں گے. کہا سنو اس درخت کا بھی پیسہ لے لو، جنت میں بھی تمہیں ایک درخت دیں گے. کہا نہیں بیچیں گے. کہا 10 درخت کا پیسہ لے لو بیچ دو. نہیں بیچیں گے. مدینے کے سب سے قیمتی باغ کا پیسہ لے لو، جتنی قیمت ہے اس درخت کو دے دو. نہیں بیچیں. کہا جنت میں بہترین باغات بھی تمہیں دیں گے، یہاں پہ بھی جو ہمارا باغ ہے وہ تمہیں بدلے میں دیں گے، اس درخت کو ایک دے دو. کہا نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اس کے اوپر کہ تو ذلیل و خوار ہوگا. سوچئے کیسا انسان رہا ہوگا، کیسی نیت رہی ہوگی، کیسا انسان رہا ہوگا. یہ ان کا بڑا عالم ہے سمرت بن جندب. اس سے روایت ہے معاویہ نے 400 درہم دے کر، درہم یا دینار دے کر اس نے حدیث گڑھوائی ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ جب 70,000 ممبروں سے گالی بکی جائے گی تو کچھ بھی گڑھوایا جا سکتا ہے نا، کچھ بھی بنوایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے جس آیت کو بتایا کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، آپ سب کو معلوم ہے، یاد ہے شب ہجرت جو ایک شب اللہ کے رسول کے بستر پہ علی سوئے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا نہیں؟ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے. یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ سب نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. علی نے ایسا معاملہ کیا تھا، اپنے نفس کو پروردگار کے حوالے کر دیا تھا. ایک شب بستر پہ ایسا سوئے کہ بس اسی رات علی سوئے، ورنہ علی راتوں میں سوتے نہیں تھے، خدا کی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. کچھ جو خدا کہہ رہے تھے علی کو یہی تو شک ہوا تھا کہ نہ کبھی سوتے نہ کبھی اونگ نہیں آتی. ایک شاعر نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، مسلمان سن علی کو اونگ تک آتی نہیں. اے مسلمان سن علی کو اونگ تک آتی نہیں. لیکن ایک شب مصرع دوسرا نکل گیا. ایک شب علی کو نیند ایسی آئی کہ بس ایسی نیند آئی شب ہجرت علی کو کہ پوری زندگی علی کی اسی سے گواہ بن گئی کہ علی خدا نہیں بندہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اس آیت کو اس سمرت ابن جندب نے گھوم گھوم کے اعلان کیا کہ یہ آیت علی کے قاتل ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی. کس نے کروایا یہ کاتب وحی خال المومنین حضرت معاویہ نے کروایا. بدبختی نہیں ہے آج کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے، لیکن نہیں، اتنا زیادہ ہم اگر اپنی معاشرے اور سماج کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، نہیں بتائیں گے تو یہ ساری مشکلیں آئیں گی. ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو میں بدلنا چاہتا ہوں. ایسے معاشرے و سماج میں مولا کائنات امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا خود مولا نے جو بیان کیا ہے کہ جو ہم اصلاح معاشرے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ جو خطبہ مولا نے دیا ہے جس میں 4 چیزیں اور مولا نے 6 چیزیں بیان کیا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیڑے اس مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا کہ تاریخ اسلام میں کتنا ظلم کیا گیا ہے، مسلمانوں نے جن کو مانا ہے انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے. وہ آئیڈیل اسلامی معاشرہ جس کو رسول اللہ نے قائم کیا تھا اس کو کیسے تہو بالا کر کے برباد کیا گیا ہے کہ امام حسین مجبور ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے معجد کے نانا کے امت کو بچانے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہی کہہ کے انہوں نے بیان جو کیا ہے، تو مولا نے جو بیان کیا ہے، میں بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا نے کہا ہے
الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، میں کیوں آیا ہوں، میں معاشرے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جس معاشرے کے خلاف میں نے پرچم اٹھایا ہے، علم بلند کیا ہے، قد لزموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے لازم قرار دے لیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، شیطان کی اطاعت کو اپنے لیے لازم قرار دیا ہے، رحمان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، خدا کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ شیطان ان کو جھوٹ کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان ان کو نشے کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان ان کو سود خوری کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان ان کو بھائیوں کا حق چھیننے کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان ان کو قتل و غارت کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان ان کو زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار لے لیا ہے انہوں نے، اس لیے میں قیام کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں اس لیے آگے بڑھا ہوں۔ دوسرا کام جو انہوں نے کہا ہے مولا کائنات نے کہ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، شیطان کی اطاعت میں ڈوب گئے، رحمان کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ خدا ان سے کہہ رہا ہے سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، کسی کا حق نہ کھاؤ، یہ اسے مان ہی نہیں رہے۔ رحمان کی اطاعت کو اس معاشرے نے، اس سماج کے لوگوں نے بالکل کنارے لگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا جو پیغام مولا نے بیان کیا، تیسرا وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، فساد پھیلا رکھا ہے، ہر جگہ فساد پھیلا رکھا ہے، ان کے ہاں آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ایسا فساد انہوں نے پھیلا رکھا ہے۔ وہ چیزیں جو فساد کی چیزیں ہیں، غنا اور گانا تو انہوں نے عام کر رکھا ہے۔ مدینۃ الرسول جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھیں، جہاں آیات قرآنی نازل ہوتی تھی، لوگ بیٹھ کے جوق تخجور گروہ در گروہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہاں پر کمپٹیشن ہو رہا ہے کس چیز کا معلوم ہے؟ گانے کا۔ عورتیں آ رہی ہیں، مغنیاں آ رہی ہیں گانا گانے والی، اور مدینے میں پارٹی ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ معاشرہ ہے مدینۃ الرسول کا۔ امام فرما رہے فساد پھیلا ہوا ہے۔ چوتھے امام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے خوب گانے بجانے کے لیے اتنی بھیڑ آئی کہ جو حال تھا وہ حال میں لوگ بیٹھ گئے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بھائی جگہ نہیں ہے، چھت پہ چلے جاؤ۔ چھت پر لوگ چلے گئے، یعنی سیکنڈ فلور پر اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ چھت گری، جتنے اوپر تھے جتنے نیچے تھے، اور خاص کر کے وہ گانے والی جو آئی تھی وہ سب اسی میں کچل کے، ایک دوسرے کو کچل کے سب مر گئے۔ لیکن یہ معاشرہ تھا، فساد پھیلایا۔ امام فرما رہے ہیں شیطان کی اطاعت میں ڈوبے جا رہے ہیں یہ معاشرے والے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، فساد زمین پر پھیلا رکھا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، مال لوٹنا تو ان کا شیوا بن چکا ہے، فساد اس طریقے سے پھیلا رکھا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، حدود شرعی کو، اس لیے کہ خود مجرم ہے تو کیسے مجرموں کو سزا دیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ ایسا دین کا اظہار کرنے والا تھا کہ اگر کوئی چور آتا تھا تو سب سے بڑا چور ہونے کے باوجود چوروں کا ہاتھ کٹواتا تھا۔ یہ خود نہ جانے کتنی ناجائز کام کرتا تھا، عورتوں کو رکھتا تھا، لیکن اگر کوئی زنا کا خزانی کا مجرم آ جاتا تھا تو اس کو سزا دیتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن عطل الحدود، امام کہہ رہے ہیں حدود کو معطل کر دیا ہے۔ ولید ابن مغیرہ، یہ ولید کون تھا؟ اس ولید نے، تاریخ نے لکھا ہے اتنا نشے میں ڈوبا ہوا تھا کہ صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دیا۔ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دیا۔ کسی نے کہا حضور، خلیفہ حضور، حاکم حضور، 4 رکعت ہو گئی صبح کی نماز، تو اسی نشے کی حالت میں پڑھتا ہے 2 اور پڑھا دوں؟ یہ دین کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ خلیفہ سوم نے سزا نہیں دیا، شراب پی کے مسجد میں امام جماعت بن رہا ہے، سزا دینی چاہیے تھی نا۔ خلیفہ سوم نے سزا نہیں دی۔ یہ اور بات ہے کہ مولا کائنات نے سزا دیا بعد میں، اس کو اس کے جرم کی سزا دیا۔ تو یہ ساری دشمنیاں اسی لیے تو تھی، علی دین کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ اور 5ویں چیز جو مولا بیان کر رہے ہیں، احلوا حلال اللہ حرام اللہ، انہوں نے حرام خدا کو حلال قرار دے دیا تھا۔ وحرموا حلال اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس کو انہوں نے، اسی لیے تو بیت المال کو لوٹتے تھے۔ یہ جو
اونچ نیچ کا نظام ہوتا ہے، یعنی قبیلہ پرستی، قوم پرستی کہ ہم افضل ہیں، ہم برتر ہیں، عرب عجم پرستی ایسا کیا تھا جس معاشرے و سماج میں ایک عرب لڑکی نے کسی غیر عرب لڑکے سے شادی کر لیا تو پتہ کیا کیا، کیا سزا کیا دیا اسحاق ابن عبداللہ یا کیا نام تھا جو حاکم مدینہ تھا ان کے دور میں، اس نے کیا سزا دیا؟ 200 کوڑے اس شخص کو لگائے گئے جو داماد بنا تھا عرب کا، زبردستی طلاق دلوایا اور اس کا سارا مال چھین کے دربدر کر دیا، مدینے سے نکال باہر کر دیا۔ یہ نظام تھا، قائم تھا۔ قربان جائیں اپنے مولا علی کے کہ جب بیت المال سے دے رہے تھے، یہ بیت المال کی لوٹ گھسوٹ کرنے والے انہیں کیا معلوم۔ 4 بھائیوں کی ایک بہن تھی ام ہانی، علی کی بہن تھی، جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، وہ آئی 30 درہم ان کا حق انہیں دیا۔ ایک کنیز آئی، وہ عرب نہیں تھی، مولا نے اس کو بھی 30 درہم دیا۔ تو بہن نے پوچھا کہ ہم عرب ہیں، ہم سید ہیں، ہم آزاد ہیں، کیا ہمارا حق اور اس کا حق برابر ہے؟ وہ عرب نہیں ہے، وہ کنیز ہے، سب کچھ ہے۔ مولا نے کہا سب کچھ ہے لیکن تم بھی عورت ہو، وہ بھی عورت ہے، تم بھی خدا کی بندہ ہو، وہ بھی خدا کی بندہ ہے، سب برابر ہیں، جتنا تمہیں کھانا ہے اتنا اسے کھانا ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی حق اس کا ہے۔ اپنی سگی بہن کو بھی دوسروں پہ فوقیت نہیں دے رہے ہیں کہ اپنے دوسروں کو یہ کہیں کہ یہ ہماری سگی بہن ہے، اور اگر کر بھی دیتے تو کون کہتا، کیونکہ تیسرے کے زمانے میں تو سب دیکھ چکے ہیں کہ اپنے خاندان والوں ہی پہ سارا بیت المال لٹایا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یا علی، آواز بلند صلوات پڑھیں۔ حلال خدا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آگے بڑھا ہوں اور میں سب سے بڑا حقدار ہوں کہ اس معاشرے کو بدلوں، چینج کروں، میں سب سے بڑا حقدار ہوں، میں ولی خدا ہوں، خدا کی طرف سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ مولا نے جو جملہ فرمایا وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس معاشرے کو تبدیل کروں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، میں ہی تو وارث ہوں رسول کا، میں ہی تو وارث ہوں علی کا، میں ہی تو حق و حقانیت کا سچا والی ہوں، وارث ہوں، میں ہی تو بتا رہا ہوں تم سے کہ رسول کے زمانے میں کیا تھا، میں نے ہی تو بتایا کہ کیسے قرآن کی تعلیمات زندہ تھیں، میں نے ہی تو بتایا کہ معاشرے میں حق کیسے لوگوں کو برابر سے ملتا تھا، یہ سب کچھ تھا۔ آج سب اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنے والا، سنوارنے والا اس سماج اور معاشرے کا میں ہی ہوں۔ امام نے اعلان کر دیا، دیکھو میرے چاہنے والوں، میری پیروی کرنے والوں، میری اطاعت کرنے والوں، اس بات کو جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ جس زمانے میں بھی، جس معاشرے میں بھی اس قسم کا حالات پیدا کیا جائے گے، اس قسم کے حالات جہاں پر بھی تم یہ جان لو کہ حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہو، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، فساد پھیلایا جا رہا ہو، احکام خدا بندی کو معطل کیا جا رہا ہو، جہاں پر بھی شیطان پرستی ہو رہی ہو، جہاں پر رحمان کو دور کیا جا رہا ہو، تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے وہاں پر خود کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر اس معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم بڑھاؤ۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہی وظیفہ ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سچے حسینی ہونے کا ثبوت دیں کہ جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے، جو ان کی طرف سے ہمیں کردار ملا ہے، جو تاریخ میں ان کے اچھے واقعات ہم کو ملے ہیں، اس پر ہم آگے بڑھ کے اسی راستے پہ چل کے ہر معاشرے کی ہر فرد کو ہم حسینی بنائیں، ہم سب کو سچا سب کو عزادار بنائیں، ہر حسینی کو ہم اس کشتی پہ لے آئیں جو کشتی نجات ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس پر سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ حسین کی کشتی ہے، حسین کی کشتی پہ سوار ہونے والے ہیں۔ آپ سب آئے ہیں فرش ازا پہ، یعنی حسین کی کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ نیت یہی ہے آپ سب کی۔ بہرحال بانیان مجلس نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم سب کی طرف سے
آپ منبر سے سب لوگوں سے معافی مانگ لیجیے گا اس بات کی کہ اگر خدمت میں کوئی کمی ہے یا کسی کو کسی بات کی کوئی بری لگی ہو تو بہرحال اس عزاداری کے صدقے میں جو لوگ انتظام کرنے والے ہیں اگر ان کی طرف سے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، کوئی کام اچھا نہ لگا ہو تو بحق مولا حسین معافی دے دیجیے گا۔ یہ ان لوگوں نے کہا ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ چاند رات کی مجلس میں نے کہا تھا نا، مولا علی نے کہا تھا نا، میں سارے نیک عمل کو چھوڑ دوں اگر مجھے یہ خبر مل جائے کہ ہمارا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تو ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہوگا، لہٰذا کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ منتظمین نے معافی مانگا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، آپ معاف کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ آپ بھی شریک ثواب ہوں گے، وہ بھی شریک ثواب ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جو اعمال کا اعلان کیا گیا ہے، عاشور کے دن 11 بجے اعمال ہوں گے، اعمال نماز ظہرین با جماعت اور پھر مجلس مختصر اور پھر فاقہ شکنی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یاد کر لیا ہوگا، اسی مکان پر اسی جگہ پر۔ اور شام غریبہ کی مجلس نماز مغربین کے ساتھ جماعت سے نماز ہوگی اور پھر شام غریبہ کی مجلس۔ لہٰذا جو لوگ انشاءاللہ کہیں نہ جائیں دور دراز تو گھروں میں نہ بیٹھے رہیں، آئیں تاکہ جمع ہو کے ایک ساتھ ہو کے، ہو سکتا ہے کہ اکیلے کوئی ہم پروگرام کریں، مجلس کریں، روئیں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے شاید کوئی رکاوٹ آ جائے، نہ قبول ہو، لیکن جب چند لوگ جمع ہو جائیں گے تو یقین جانیے سب کے جمع ہونے کی صورت میں یقیناً کسی ایک کا تو عمل قبول ہو ہی گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اجتماعی طور پر ساتھ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ہمارے پاس شریک ہو کے پرسہ دیں، غم منائیں۔ ہاں زادارو، بہت بڑا داغ حسین کو اٹھانا پڑا جب حسین کا کڑیل جوان رخصت ہوا، بہت بڑا۔ ابن زیاد نے جب سر دیکھا ہے حسین کا کوفے میں تو اس نے ایک جملہ کہا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ اس نے کہا ابا عبداللہ تم اتنے بوڑھے تو نہیں تھے کہ تمہاری داڑھی سفید ہو گئی؟ جناب زینب نے اس ملعون کا جواب دیا، معلوم ہے کیا؟ کہ جس وقت حسین کا کڑیل جوان علی اکبر مارا گیا اس وقت حسین کی داڑھی سفید ہو گئی۔ کتنا بڑا غم حسین نے اپنے سینے پہ اٹھایا۔ عزاداران مظلوم، عاشور کا دن ہے، پہلا حملہ ہوا ہے، اصحاب مارے گئے ہیں گنج شہیدہ میں، جن کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا، یہ سب اکٹھا مارے گئے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ صحابی اور مقتل کی کتابوں نے یہ بات لکھا ہے کہ اول من خرج من بنی ہاشم فہو علی بن الحسین الاکبر، سب سے پہلے بنی ہاشم سے میدان جنگ کی طرف جو بڑھا ہے وہ علی اکبر تھا، سب سے پہلے بڑھے۔ عزادارو، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا سخت تھا کہ جناب علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا ہے۔ جانتے ہیں آئے بابا مجھے میدان جنگ میں جانا ہے، نہیں روکا، منع نہیں کیا، نہیں معلوم کیا مسئلہ ہے امام کی نظر میں، مجھے بیان بھی نہیں کرنا ہے، لیکن پہلی ہی اجازت پہ پہلی ہی بار میں اجازت دے دیا۔ اور اس کے بعد عباس بابا سے رخصت ہونے کے بعد گئے، کہاں گئے؟ بیویوں کے پاس گئے، خیمے کے پاس گئے۔ عزادارو، دشمن کے مورخ نے اس بات کو لکھا ہے، توجہ فرمائیے، دشمن کے مورخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ
بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا اور پھر پردہ گر جاتا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اکبر رخصت ہوئے، لیکن بیویوں نے پھر اپنی آغوش میں اکبر کو لے لیا۔ ادھر حسین کے پاس جب بیویوں سے رخصت ہو کر آئے، مجھے نہیں معلوم یہ مائیں جانتی ہے کہ جوان بیٹے کو کیسے رخصت کر سکتا ہے۔ ارے جن ماؤں کو یہ معلوم ہوتا ہے، جن بیویوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا جوان بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کمانے کے لیے جانا ہے، اس کے باوجود اس کے دل کا حال پوچھئے کیسے مضطرب ہوتی ہے، کیسے بے چین ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، یہ اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، یہ اندازہ وہ مائیں لگا سکتی ہیں جو اپنے جوان بیٹوں کو کچھ دن کے لیے رخصت کرتی ہیں، کہ کیسے بیویوں نے اکبر کو رخصت کیا ہوگا۔ ارے نہیں معلوم اب اکبر ملے گا بھی یا نہیں، میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اے عزادارو حسین کی خدمت میں آئے، اے بابا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما زکیا اشبہ الناس خلقا وخلقا وصورتا ومنطقا برسولک حینما اشتقنا الی زیارت نبیک فزرنا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، ارے بس آج و کل کے شب بچی ہے، اگر آپ کی آواز گریہ بلند نہ ہوئی، اگر آپ نے نہ ہوئے، کیا جواب دیں گے؟ شہزادی نے اگر پوچھا کہ تمہاری آوازیں کیوں نہ بلند ہوئی؟ اے عزادارو، ایک عالم دین کربلا گئے، اور کربلا میں جب گئے تو کہیں جگہ نہیں ملی انہیں، کہیں بیٹھنے کی کہیں رہنے کی جگہ نہیں ملی۔ ایک مدرسے میں گئے اور وہاں پر ایک کمرہ خالی تھا، اس کمرے کی طرف جانے لگے تو وہاں کے رہنے والے جو اسٹوڈنٹ طالب علم تھے انہوں نے کہا اس کمرے میں مت جائیے، اس لیے کہ جو رات میں وہاں سوتا ہے صبح اس کا جنازہ نکل آتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جنازہ نکل آتا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، کربلا میں موت آ جائے۔ یہ کہہ کے گئے، غسل کیا، وضو کیا اور سوئے۔ اور جب سوئے، رات کا وقت تھا، نصف شب کے بعد کا وقت تھا، ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا رونے کی آواز نہیں سنی۔ میری روح کانپ رہی تھی، میرے جسم کی مجھے خبر نہیں، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، دہل رہا تھا، میں برداشت نہیں کر رہا تھا۔ میں ہول کے اٹھا اور اس کے بعد میں نے کہا، اے صاحب آواز، اے گریہ کرنے والے، مجھے اتنا تو بتا دے تو کون ہے اور کیوں یہاں گریہ کر رہا ہے۔ آواز آئی، اے شخص، اے میرے عالم، تجھے نہیں معلوم، ارے میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں اپنے لال پیڑیل جوان علی اکبر کا ماتم کر رہی ہوں۔ اے شہزادی معافی چاہتا ہوں کیوں اس جگہ پہ؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے اکبر کو مارا گیا تھا؟ ارے میں ہر شگے تمہیں یہاں آ کے گریہ کرتی ہوں۔ عزادارو، شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ وہ سید عارف دین تڑپ گئے۔ ارے حسین کے لال کا ماتم کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، اپنی آوازوں کو بلند کرے، اپنے آنسوؤں کو جاری کرے۔ حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا تو گواہ ہے نا، ارے قد برز الیہم، اس قوم کی طرف جو جوان جا رہا ہے، یہ اشبہ الناس، یہ ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ تھا، بولتا تھا تو لگتا تھا نبی بولتے ہیں، ہنستا تھا تو لگتا تھا نبی ہنس رہے ہیں، اس کا اخلاق نبی کے جیسا تھا، اس کی صورت نبی کے جیسی تھی، سب کچھ نبی کے جیسا تھا۔ اے عزادارو، حسین نے کہا، ارے ہم اہل بیت کو جب تیرے نبی کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو ہم اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ عزادارو،
ارے اکبر کو رخصت کیا، میدان جنگ میں گئے، حملہ کرنا شروع کیا، کبھی دائیں طرف حملہ کیا، کبھی بائیں طرف حملہ کیا، کبھی سامنے حملہ کیا۔ مقتل میں لکھا ہے تقریباً 120 سے زیادہ دشمنوں کو جہنم حاصل کیا، اور پھر جنگ کرتے کرتے پیاسا علی اکبر، جوان کو زیادہ پیاس لگتی ہے، پیاس سے بے قرار ہو گیا، پلٹ کر آیا اور بہانے کے بعد کہا بابا العطش قد قتلنی، یا ابا العطش قد قتلنی وثقل الحدیث، جو سنے یہ میرے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اور یہ ذرا یہ لوہے کی سنگینی یہ اتنا بھاری ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حلیمی کا جرعۃ من الماء، کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ مقتل نے لکھا ہے حسین نے اکبر کو گلے لگا کے اپنی زبان اکبر کے زبان میں ڈال دی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اکبر نے تیزی سے زبان میں نکالا، بابا ارے آپ کے حلق میں جو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے انگوٹھی کو اتارا، اے بیٹا یہ لو، یہ تمہارے نانا کی انگوٹھی، میرے نانا کی انگوٹھی، اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں کچھ آسان ملے، سکون ملے۔ جاؤ بیٹا، خدا حافظ، اب جو آپ کو رخصت کیا جاؤ۔ ارے اکبر سمجھ گیا پلٹ کے نہیں آنا ہے، میدان جنگ میں گئے۔ عزاداروں، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، ارے خوبصورت جوان جنگ کر رہا ہے، کسی نے چھپ کر اکبر کی طرف جو نیزہ مارا، ارے جواب آیا، یا بطالیک من السلام، ھذا رسول اللہ یقرئک السلام ویشربن بالماء۔ اے بابا آپ پر آخری سلام ہو، ارے یہ جد ہے رسول خدا جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قدم آجا میرے لال آجا۔ حسین نے جیسے ہی بیٹے کی فریاد کو سنا، ارے تیزی سے آگے بڑھے، آنکھوں کا دور جاتا ہوا، اب جو قریب پہنچے، حسین نے زخمی اکبر کو دیکھا، آواز یالت دنیا بعدک لبا یا بنیا، اے میرے لال، ارے زندگانی دنیا پر پائے ہو تیرے بعد۔ جیسے ہی یہ کہا، ارے جا کے زخمی علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھ کے آواز دیا، یا بنیا لقد استرحت منها بهم الدنیا وقد بقي ابوك فريدا وحيدا۔ اے میرے لال، ارے دنیا کی مشکلوں سے تجھے آرام ملا، تیرا باپ تنہا باقی رہ گیا۔ یا اقبال بنی ہاشم احملوا جناب، اے جوانوں آؤ، ارے اکبر کا جنازہ اٹھا، حسین کی آنکھوں کا ٹوٹ گیا۔ ارے حسین نے اعلان کیا، بیٹا تیرے جانے کے تیرا باپ اکیلا رہ گیا، اکبر دنیا سے رخصت۔ واہ مصیبت، واہ اکبر، بیٹا علی اکبر، اے بیٹا ارے وقفہ نہ دیا مر کے، جوانی میں تمہیں ہائے، ارے مادر کو رہا بیاہ کا مان علی اکبر، اے جان علی اکبر، بیٹا علی اکبر، اے بیٹا ارے تم باہے جوانی میں نہ پھولے نہ پھلے، ہائے اے سروریا
نازوں سے پالا تمہیں سینے پہ سلا کے اے 18 برس کے میرے مہمان علی اکبر اے جان علی اکبر اے جان علی اکبر اے بیٹا ارے کیوں ماں سے خفا ہو گئے کیوں خلد سدھارے ارے گھر والوں کو کیوں کر گئے ویران علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان علی اکبر اے بیٹا مرتے سو مدینے رو اٹھواتی دھوم سے ارے بیٹا مرتے جو مدینے میں تو اٹھواتی دھوم سے میت ارے مادر کو رہا یہ بھی علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان علی اکبر اے بیٹا ارے مجبور ہے ماں غسل و کفن دے نہیں سکتی ارے برداشت کا ممکن نہیں علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان علی اکبر کیا چاند سی سینے پہ سنا تم نے ہے کھائی اے اوج شرف کے مہے تاوا علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان علی اکبر اے بیٹا اب زندگی مادر کو گوارا نہیں تجھ بن ارے مجھ کو بھی بلا لے تیرے قربان علی اکبر اے جان علی اکبر بے جان
ہر